میرے نبی کی بارگاہ میں آنا ہے تو زیادہ باتیں نہیں کرنی، چپ کر کے بیٹھو۔ جب تک میرا نبی کا مزاج کو بیٹھے، جب دل چاہے چلا جائے، تم نے زیادہ باتیں نہ کرنی ہے۔ تو میں رب العالمین اس کو لمبا قیام نہیں چاہتا، حالانکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے، میری عبادت زیادہ سے زیادہ کرے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے جلدی آؤ، نماز کے لیے بھی جلدی آؤ، جلدی آنے والے کو ثواب زیادہ، زیادہ دیر بیٹھنے والے کو ثواب زیادہ، نماز پڑھ کے جلدی نہ جاؤ، اللہ کہتا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں جو نماز پڑھ کے کچھ دیر مسجد میں بیٹھا رہے، نماز پڑھ کے بندے دوڑ گا نا، ذرا بیٹھ جاؤ۔ کل پرسوں ایک سٹوری تھی بڑی، قدرت اللہ شاہ، بڑی مزیدار ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سناؤں، سبحان اللہ، لیکن آپ کا سننے کا کوئی موڈ سبحان اللہ کوئی سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو کہا کہ بھائی تھوڑا آگے کی ہو کے بیٹھنا، کہتے پیچھے پیچھے ہو گیا، کہتا تو ابھی آ جاتے، آپ بھی تھوڑا آگے ہو جائے، توجہ، کیونکہ رسول پاک کی بات بغیر توجہ کو سننا گناہ ہے۔ ایک بندہ سننا نہیں چاہتا، اس کو نہ سنو، رہنے دو، جائے اچھا ہوگا۔ یہ بات رسول اللہ کی ہے۔ قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں میں ایک مسجد میں گیا، پرانی بات ہے، پتہ کون ہے؟ یہ انگریز کے زمانے کا افسر ہے، قدرت اللہ شاہ کرنا لکھا ہوا، کہتا میری ڈیوٹی تھی، میں گاؤں میں گیا، ایک علاقے میں گیا تو وہاں ایک مسجد تھی، پرانی مسجد، اس کے ممبر پر ایک نیم خواندہ مولوی بیٹھا ہوا، اس کے سامنے کتاب پڑھی تھی، اور وہ کتاب پڑھنی بھی اس کو آگے دیکھو پڑھتا جا رہا تھا، بندے سے بیٹھے تھے، لیکن مجھے بڑی بھور تکلیف تھی اس کی، یہ مولوی جا رہے ہیں چھڑ چسپی نہیں آ رہی تھی تو تکلیف بھی کری جاتی، کہا وہ باتیں کر رہا تھا، مجھے چسپی نہیں آ رہی تھی، بلکہ بعد کہانی ایسی سنا تھا مجھے غصہ چڑھتا تھا کہ یار یہ کیا کھچ مار ہے، اور بعض کہانیوں پر مجھے ہنسی آ جاتی، لیکن اس نے ایک واقعہ ایسا سنایا کہ میرے دل کو بڑا سکون ملا، سبحان اللہ، مجھے بڑی چاہتا ہے، میرے دل نے گواہی دی کہ باقی کہانیاں تو چھوڑو، لیکن یہ والی جو کہانی ہے نا، اس میں کوئی حقیقت ضرور ہے۔ کہتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات عرض کرتے کہ حضور اس کو قبول نہ کرتے، بات نہ بڑھتی، ان کی منظوری نہیں ہوتی تھی، اب صحابہ کیا کرتے کہ حضور سے درخواست کی کہ حضور ایسے آپ ہمیں نہیں کرتے، بالکل، تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وہ سیدھے جا کے سیدہ فاطمہ کے پاس جاتے، سبحان اللہ، کہ رسول اللہ کی لاڈلی بیٹی ہے، ان سے کہتے کہ اے بی بی فاطمہ آپ ہماری سفارش کرتے رسول پاک سے، اور جب حضرت فاطمہ کسی بھی مسئلے پہ آ کے رسول اللہ کو کہتی تو حضور فوراً مان لیتے، چلو ٹھیک ہو، کہتے یہ بات پتہ نہیں صحیح تھی کہ نہیں صحیح، اس کی روایت صحیح تھی کہ نہیں صحیح، لیکن میرے دل نے گواہی دی کہ یار نبی کی بیٹی جب آتی تھی تو نبی پاک اس کی بات ٹالتے نہیں ہوں گے، یہ بات صحیح، کہتے جمعہ ہو گئے، بندے چلے گئے بندے، میں نہیں گیا، میں مسجد بیٹھ کے نفل پڑھتا رہا، بڑی دیر نفل پڑھتا رہا، یہ بات مجھے یاد آئی ہے کہ بندے دوڑ لگاتے ہیں مسجد نماز پڑھنے کی، تو نہیں نکلنا نہیں، یہ ایسی جگہ ہے کہ جو بیٹھنے والی جگہ یہی جگہ، سبحان اللہ، اس سے بہتر جگہ کائنات میں بیٹھنے والی ہے نہیں۔ کہتے میں بیٹھا رہا تو میں نے 2 رکعت نفل پڑھے حضرت بی بی فاطمہ سیدہ خاتون جنت کے لیے، میں نے 2 نفل پڑھے، اور میں نے وہ رسالے ثواب کی حضرت فاطمہ کو، اور میں نے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارے میں عرض کی، یا اللہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح، قصہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو مجھے بی بی فاطمہ کی روح کو اجازت دے کہ میں اس کی بارگاہ میں اپنی سفارش کروں کہ اے بی بی فاطمہ تو اپنے والد کی بارگاہ میں میری سفارش کر دے کہ میں روحانیت کا طلبگار ہوں،
میں چاہتا ہوں کوئی ایسا کامل بندہ مجھے ملے جو میرے دل کی تسکین کر دے، تو آپ میری رسول اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ یہ بات میں نے مسجد میں بیٹھ کے ان کی روح کو 2 نفروں کا ثواب بھیجا اور اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان کی روح کو اجازت ہے وہ میری سفارش کرتے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ چاہیے کیا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ چاہیے، کامل مکمل ہستی چاہیے جو روحانی تسکین کر دے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یہ بات میں نے کی اور میں دفتر آ گیا، مہینہ 2 مہینے کے بات پرانی ہو چیتا بھول گیا۔ جاپان سے میری ایک نو مسلم بھابی، جو میرے بھائی نے عورت کو مسلمان کیا اور اس پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہوئی ہے تو بڑا وہ نفل پڑھتی ہے، بڑا وہ نماز روزہ رکھتی ہے، بڑی صوم و صلات کی پابند ہے۔ کہ 7-8 مہینوں کے بعد اس کا فون آیا، اس نے مجھے جانے یہ باتیں بتائی کہ میں نفل پڑھتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، میں قرآن شریف پڑھتی ہوں۔ اس نے کہا رات کو بی بی فاطمہ میری خواب میں آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ میری خواب میں آئی تھی اور انہوں نے مجھے سنا دیا کہ اپنے دیور کو سنا دے دو کہ تم نے جو سفارش رسول اللہ کی بارگاہ میں کہی تھی میں نے کر دی۔ میں نے وہ سفارش کر دی ہے۔ کہتے وہ دن تھا کہ روز مجھے خواب آتا ہے، کسی نہ کسی بزرگ کی زیارت ہوتی ہے، روز رات کو خواب میں کسی نہ کسی میری ایسے جیسے میری جو ہے وہ کھڑکی کھل گئی۔ کہتے ایک دن میں اس طرح سویا ہوا تھا، خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ وہ ایک بڑی بزرگ ہستی، نورانی چہرے والے بزرگ، انہوں نے بھی حیران کرتا ہوئے اور وہ طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبے کا طواف کر طواف بڑا مزیدار طواف ہوتا ہے۔ اور ایک ایسی عبادت ہے جو کائنات میں کسی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی سوائے خانہ کعبے کے۔ کہتے میں نے وہ بابا کا دیکھا، بابا میری طرف دیکھ کے مسکرایا، میں بھی مسکرایا۔ دوسرے تیسرے چکر میں بابا نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے حکیم کے سامنے جا کے لے کے بیٹھ، اس نے کہا کہا بات یہ ہے کہ تم اس راہ کے رائی ہو تو دے، روحانی ہو تو دے، لیکن تم نے سفارش ایسی بارگاہ کی کروائی ہے اس کے سامنے ہماری سب کی گردنیں جھک گئی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا سرکار آپ نے اس میں گرامی کی؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے خود کو دین کو اختیار کر۔ سبحان اللہ۔ اور میری ڈیوٹی لگی ہے کہ میں تجھے کو سبق دوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قدرت اللہ شاہ کہتا ہے اس کے بعد جب بھی کوئی بندہ میرے پاس پریشان آیا، میرا تو تجربہ ہو گیا تھا وظیفے سے، میرا تو پریکٹیکل وظیفہ ہو گیا تھا، جو بھی آتا میں کہتا یار تو 2 رکعت نفل پڑھ کے بی بی فاطمہ درو کے سارے ثواب کر اور ان سے سفارش کر رسول اللہ کی بارگاہ میں، تیرا کام ہو گیا، کام ہو گیا۔ کیونکہ اللہ کو رسول اللہ بھی پسند ہے اور جو چیز رسول اللہ کو پسند ہے اللہ کو وہ بھی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ میرے صحابہ میرا ذکر کریں۔ کیا کریں؟ اب میں آخری بات کر رہے ہیں، آخری بات ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام اور راحت کو پسند کیا۔ اللہ نے رسول اللہ کی آرام اور راحت کو پسند کی، تبھی اللہ نے کہا نا آپ لمبا قیام نہ کریں، لمبا رکوع نہ کریں، لمبا سجدہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لمبا، اللہ تعالیٰ نبی پاک کو راحت پہنچانا چاہتا ہے، ان کو تکلیف سے، ان کو تنگی سے اللہ بچانا چاہتا ہے، اس لیے کہا کہ محبوب آپ لمبا قیام نہ کریں جیسے میں نے سورہ مزمل کی آیات پڑھی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نبی پاک رات کو جب بھی آپ کو جاگ آتی تھی آپ اٹھتے، سو گئے عشاء کی نماز پڑھ، جب جاگ آئی آپ اٹھتے وضو کرتے، 2 نفل پڑھتے پھر سو جاتے۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد آدھا پونے گھنٹے کے بعد جا کر پھر آپ اٹھتے وضو کرتے مسواک کرتے اپنے سو جاتے. اور جس بندے نے 2 4 5 مرتبہ اٹھ کے وضو کر کے وضو کرنا ہو وضو کر کے سونا ہو ظاہر ہے اس کی نیند تو پوری نہیں ہوتی نا. تو اس سلسلے میں رسول پاک دوپہر کو کچھ دیر کے لیے آرام فرما کے اس کو کہتے ہیں قیلولہ. کیا کہتے ہیں؟ دوپہر کو کچھ دیر حضور آرام کرتے تھے اس کو قیلولہ کہتے ہیں. اب نبی پاک کی خدمت میں کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے زیارت کے لیے. انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے دوپہر کو پہنچے جب حضور آرام فرمانے تھا وہ پہنچے. تو انہوں نے دروازے میں دستک دی آواز دی کہ باہر بلائیں ان کو. میں آئے بڑی دور سے. صحابہ نے کہا اس وقت نبی پاک کر رہے ہیں آرام. کیا کر رہے ہیں؟ آرام سے بیٹھے. جب نبی پاک آئیں گے باہر تو ملاقات کریں. انہوں نے کہا یار یہ تو بات نہیں ہے تو بڑی دور سے آئے ہیں تو آپ ان کو بلائیں. صحابہ نے ذرا تھوڑا سختی سے کہا کہ بندے نے پتھر پڑھ کے بیٹھ جاؤ ابھی بلانے کی اجازت نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جناب 2 بندے رسول پاک کے گھر کی پچھلی طرف بھیجے پچھلی دیوار کے پاس. کہتا ادھر سے انہوں نے بات نہیں کرنے دے تو پیچھے سے جا کے آواز وہ پیچھے سے جا کے زور زور سے یا محمد خرج علینا صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد خرج علینا. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا. اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے پچھلی طرف حجرے کی بیک سائڈ سے جنہوں نے آوازیں دی ہے اکثرهم لا یعقلون. ان کی اکثریت بے وقوف ہے عقل مند نہیں ہے بے عقل ہے. لو انہم صبر اگر وہ صبر کرتے حتی تخرج علیہم محبوب آپ اپنی مرضی سے اٹھ کے باہر تشریف لاتے لکان خیر اللہ لکان ان کے لیے اچھا ہوتا. ان کے لیے کیا ہوتا؟ لیکن بندے چونکہ پلٹو ہے عربی ہے دیہاتی ہے پڑھے لکھے نہیں ہے جان بوجھ کے بھی انہوں نے یہ حرکت نہیں کی. واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی نبی پاک کے آرام میں خلل ڈالے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آ کے بلا وجہ تنگ کرے. اسی طرح کے ایک واقعہ سورہ احزاب کے اندر اللہ نے بیان فرمایا رسول پاک نے ایک دعوت کی صحابہ کو بلایا کچھ آ گئے ابھی کھانا پکا بھی نہیں تھا تو وہ آ کے بیٹھے. اب آپ کا ہمارا گھر تھا نا پچھلے 2 بیڈ اٹیچ باتھ آگے جناب ٹی وی لاؤنج آگے جناب کچن آگے جناب وہ کیا کہتے ہیں گران ٹیرس وہ جو ڈرائنگ روم. اتنا بڑا گھر تو نہیں تھا. رسول پاک کا تو ایک ہی کمرہ ہوتا تھا. کیا تھا؟ ایک ہی کمرہ. اس میں رسول پاک ہے اس میں بی بی صاحب ہے مومنین ہے. تو چھوٹا سا گھر ہے. دعوت دی آگے بیٹھ کے پکیا نہیں یہ بدل گڑے دام ہے اس طرح باتیں کرنا شروع ہو گئے. اب کچھ لوگ تو بڑی جلدی آ گئے اور پھر کچھ آئے تو لیٹ ٹائم سے آئے لیکن جب کھانا کھا لیا تو چاہیے کھانا کھا لیا ہے تو جاؤ. وہ بیٹھے رہے باتیں ہی کرتے. اب چھوٹا سا گھر ہے. اب رسول پاک کو تکلیف ہو رہی ہے کہ بھی یہ بیٹھے رہے لیکن حضور حیا فرماتے رہے کہ میں ان سے کیا کہوں کہ چلے جا. اب کسی کے گھر میں بندہ ہے میں نے یاد یاد کر جانا تو یہ تو بات پسند نہیں ہے یہ تو بات اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے. اور جب تم اجازت دے دیے جاؤ الی طعام غیر ناظرین الہ ابھی کھانا تیار نہیں ہوا تو پہلے جا کے بیٹھ گئے ہو. وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو آ جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا جب کھانا کھا لو تو گپے مارنے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع نہ کر دو منتشر ہو جاؤ.
ولا مستانسین لحدیث، اور ایسے ہی باتیں دلچسپی کی شروع کر دو. ان ذالکم کان یوصی النبی، ان ذالکم کان آخری بات اس آیت کی بات ممالک اللہ کا. ان ذالکم کان یوصی النبی، اللہ نے کہا ہے تمہاری اس حرکت سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور وہ اپنی تکلیف تمہیں نہیں بیان کرتا، تجھے حیا آتی ہے. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا. جب تمہیں دعوت دی جائے تو آؤ، اور جب دعوت کھا لو تو فوراً چلے جاؤ، کہ تمہارا میرے نبی کو تکلیف دینا مجھے پسند نہیں. یہ تو صحابہ تھے، یہ تو اپنے تھے، یہ تو بیگانے نہیں تھے، یہ تو باہر سے نہیں آئے تھے، یہ تو عربی نہیں تھے، یہ تو بارگاہ رسالت کے آداب جانتے تھے. لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو تنبیہ کر دی کہ میرے نبی کا لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ میں نے چھوٹ دے دی ہے کہ آپ مختصر قیام بھی کریں گے تو محبوب میں ثواب لمبے قیام کے یہ تعاون ہو. سبحان اللہ. تو اللہ کو یہ بات پسند ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ہم نبی پاک کا ذکر کریں، نبی پاک کا یا نبی پاک کا ذکر سنیں، نبی پاک کا ذکر سنیں یا نبی پاک کا ذکر پڑھیں. اللہ کو یہ بات پسند ہے. اور اسی کا نام میلاد مصطفیٰ ہے کہ حضور کی مجلس سے جا کے حضور کا تذکرہ کیا جائے، حضور کی باتیں بیان کی جائے، حضور کے واقعات کا تذکرہ کیا جائے. اور یہ پوری کائنات میں صرف ایک ہی بندہ ہے جس کے بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک زندگی کا ہر لمحہ محفوظ ہے. سبحان اللہ. 1,24,000 انبیاء میں سوائے رسول اللہ کی سیرت کے اتنی تفصیل سے کسی نبی کی سیرت نہیں ملے گی. کیوں؟ یا اللہ نبی کی ہر بات تو نے محفوظ کیوں کروائی ہے؟ کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ لوگ میرے نبی کا ذکر کریں. سبحان اللہ. مجھے یہ بات پسند ہے کہ لوگ میرے نبی کا ذکر لکھیں. مجھے یہ بات پسند ہے کہ لوگ میرے نبی کا ذکر پڑھیں. مجھے یہ بات پسند ہے کہ لوگ میرے نبی کو ڈسکس کریں تاکہ ان کی پیڑھی بن جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. مصطفیٰ